حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ نہیں دیکھا گیا، عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں کر پائے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد زوجہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ لاک ڈاؤن ابھی ماضی قریب میں گزرا ہے، پہلے اپنی خیر مناؤ پھر دوسرے کی، پہلے اپنے گھر کی ہانڈی کو چڑھا لو پھر پڑوسی کا حال پوچھیں گے۔ لیکن سیدنا جابر پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی جو تھی نا وہ بھی صحابیہ تھی، اور ایک بات، لفظ صحابی کو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، عام زبان میں کہتے ہیں صحابہ، عام زبان میں کہتے ہیں صحابیہ، اور عشق کی زبان میں کہتے ہیں عاشق رسول۔ اس عقیدے کو اپنے دامن سے باندھ لینا، اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، صحابہ کا دوسرا نام عاشق رسول، صحابہ کا دوسرا نام عاشق رسول، تاکہ کوئی عقیدے کی گندگی پھیلانے آئے، میرا اشارہ جس طرف ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، جو آج عقیدے کی گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہے اور معاذ اللہ امت مسلمہ کو یہ گندا نظریہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحابی بھی تھے اور منافق بھی تھے، معاذ اللہ کی رب العالمین۔ ارے ایک ذات میں منافقت اور صحابیت جمع ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ صحابی کا دوسرا نام ہے عاشق رسول، حضور پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دینے والی جماعت کا نام ہے جماعت صحابہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بغور سنیے گا، حضرت جابر زوجہ سے کہنے لگے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا آج کے زمانے کے مطابق 4 کلو گیہوں موجود ہے۔ صحابی رسول نے کہا اچھا ایسا کرو جلدی جلدی چکی میں ان گیہوں کو پیس لو۔ اللہ اکبر۔ جابر کی بیوی نے کہا اے جابر ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کچھ صحابہ نے یہ عریضہ رکھا کہ بھوک سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، مگر المدینہ مسجد کے نمازیوں آپ خوش نصیب ہو نا، 1400 سال پہلے آنے والے مصطفیٰ، ان کا لنگر آج بھی آپ کھاؤ گے، آج بھی کھاؤ گے، اور انشاءاللہ قیامت تک کھاتے رہے گا سنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جابر کہنے لگے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عریضہ رکھا، آقا کریم نے جب اپنے قمیض کو اٹھایا میری آنکھیں بھیگ گئی، حضور کے شکم پاک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، میں برداشت نہ کر پایا اور پھر میں گھر آ گیا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی صحابیہ تھی اور وہ بھی عاشق رسول تھی۔ دراصل مرد کبھی سخی ہو بھی نا تو ہوم منسٹر جس کو کہتا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، کہتے آپ چپ رہیے، آپ کو پتا نہیں، آپ خاموش رہیے، ابے حاکم شوہر ہے، حکومت تیری چل رہی ہے، تو شوہر کہتا ہے میں نے اپنا نائب بنا کر بٹھایا ہوا ہے، لیکن وہ عاشق رسول تھی، کہتی ہے 4 کلو کم و بیش گیہوں ہے، کا پیس لو، کا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ذبح کر دیا، کہا اس کا سالن بنا لو اور ان گیہوں کو پیس کر اس کی روٹی تیار کر لو۔
حضرت جابر جب گھر سے چلنے لگے نا تو بیوی نے قمیض کو پکڑا، پیچھے سے پکڑ کر کہا اے میرے سرتاج، معاملہ یہ ہے کہ دراصل خندق کھودنے کے لیے تو ہزاراں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جب تم بارگاہ رسالت میں دعوت پیش کرو تو عرض یہ کرنا کہ آقا تھوڑے سے گیہوں کی روٹی بنی ہے اور ایک چھوٹا سے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، تو چند اپنے غلاموں کے ساتھ میرے غریب کھانے پر تشریف لائیں اور دعوت کو قبول فرما لیں، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعلان کر دیا تو ویسے تو جتنے خندق کھودنے آئے ہیں سب نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، لہذا اگر سارے آ گئے تو ہماری ہانڈی میں کھانا کم پڑ جائے گا، پھر تم مجھے کچھ کہو گے کہ مہمان زیادہ ہو گئے، کھانے کی کمی ہو گئی، لہذا جب دعوت دینا تو کان میں کہہ کر دعوت دینا، تنہائی میں دعوت دینا، اکیلے میں دعوت دینا، تاکہ میرے دسترخوان کی ذلت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے کہا تم فکر نہ کرو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں دعوت پیش کروں گا۔ اب کیا ہوا، حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں تو ہر وقت مجمع لگا رہتا تھا نا، کبھی کون سا مسئلہ پیش ہو رہا ہے، کبھی کون سی بات آ رہی ہے، کبھی کون سی مشکل لے کر کے آ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام مسائل کو آسان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں ہے کہ بھیڑ چھٹیں، مجمع کم ہو تو میں دعوت پیش کروں۔ اب دیکھا کہ 2-4 لوگ رہ گئے ہیں، حضرت جابر حضور کے قریب ہوئے، قریب جانے کے بعد کان میں کہتے ہیں آقا چند گیہوں کو پیس لیا گیا ہے اور ایک بکری کے چھوٹے سے بچے کو ذبح کر کے سالن کو تیار کر لیا گیا ہے، آقا آج آپ کی دعوت ہے، گھر پر مہمان بنے تشریف لائیں، لیکن مختصر سے لوگوں کے ساتھ آنا، چند لوگوں کے ساتھ آنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت پیش کی گئی تو آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت جابر کے دعوت دینے کے انداز پر آپ مسکرائے اور پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے میرے اصحاب چلو آج جابر کے گھر دعوت ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے جب سرکار کا یہ اعلان سنا تو پہلے تو گھبرائے، ٹینشن ہوا، پریشانی آئی، مگر سمجھ گئے، کہتے ہیں میں نے حضور کو دعوت دی ہے، حضور کا انتظام کرنا میرا کام ہے، اور یہ جو سب آ رہے ہیں ان سب کو دعوت اللہ کے حبیب نے دی ہے، تو ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ سرکار کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر حضور کے پیچھے پیچھے، اور سارے صحابہ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں گئے، بیوی نے ہاتھ پکڑ کر، میں نے کہا تھا کہ چند لوگوں کو لے کر آنا، آپ اتنے سب کو لے کر آ گئے۔ کہا ان سب کو دعوت ہم نے نہیں دی ہے، میں نے تو حضور کو دعوت دی ہے، حضور کا انتظام کرنا میرا کام ہے، اور ان سب کو دعوت مصطفیٰ کریم نے دی ہے، تو ان کا انتظام کرنا سرکار کا کام ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا استقبال کیا، سرکار اندر تشریف لائے، آٹا گوندا گیا تھا، اس کا جو گولا بنا ہوا تھا، حضور نے فرمایا ہمارے پاس لاؤ، بلند آواز سے کہو نا، حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اپنا لعاب شریف لگا دیا، پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زوجہ سے کہو کہ سالن کی ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہ اتارے،
اب تشریف لے گئے کچن میں جہاں کھانا بنایا جاتا تھا. ہانڈیا سے ڈھکن کو ہٹایا, لعاب شریف سالن میں بھی ڈال دیا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے فرمایا روٹیاں بناتی جاؤ اور برتن سے سالن نکالتی جاؤ. اور وہاں سیدنا جابر سے فرمایا 10 کر کے صحابہ کرام کو اندر بلاؤ. 10 کر کے صحابہ آ رہے ہیں, پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں. 1400 صحابہ نے کھا لیا. 1400 صحابہ نے کھا لیا پیٹ بھر کر. لیکن وہ روٹی کا گولا جتنا تھا نا اتنا ہی ہے. سالن ہانڈی میں جتنا تھا اتنا ہی ہے. سب نے کھا لیا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہڈیوں کو اکٹھا فرمایا, اور جب آپ نے اس وقت کچھ پڑھا, حضرت جابر کے جملے یہ ہے کہ میں یہ نہیں سن پایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کچھ کلمے ادا ہوئے, اور پھر یہ ہوا کہ وہ ساری ہڈیاں زندہ بکری کا بچہ بن کر کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. حضرات محترم, صرف حضور کے لعاب کی بات ہے, صرف لعاب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور یہ آج کل جن لوگوں کو برابری کا بھوت سوار ہے نا, تو ان سے کہنا کسی دن تمہاری زوجہ روٹی پکا رہی ہو نا تو اس میں تھوک لگانا, پتا چلے گا وہی بیوی جوتے سے مار کر گھر سے نکالے گی. یہ ہمارے تھوک کا عالم ہے, مگر پیغمبر اسلام کے لعاب شریف کی شان یہ ہے اگر سالن میں ڈال دے تو سالن میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ 1400 صحابہ کھا لیتے ہیں. اگر روٹی کے گولے پر لگا دے تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ 1400 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن ختم نہیں ہوتا.